یہ وہی قرآن ہے جس کا پڑھنا ثواب، جس کا دیکھنا ثواب، جس کا چومنا ثواب، لیکن آج ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کے رکھ دیا ہے، ہمیں قرآن یاد نہیں آتا۔ حضرات محترم، مسجدوں کے اندر بے شمار پیٹیاں رکھی ہیں، ان میں دیمک لگ گئی ہے، لیکن ہم قرآن کو کھول کے تک نہیں دیکھتے، شاید ہم بھول گئے یہ وہی قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شاید ہم بھول گئے یہ وہی قرآن ہے۔ اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے خدا کی قسم جس کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر والے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اس گھر سے غریبی کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے۔ اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ 29واں پارہ شروع ہے، شروع سے 2 رکوع ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو قرآن کی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوگا سونے سے پہلے رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا مرنے کے بعد جب اپنی قبر کے اندر جائے گا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک کی برکت سے اللہ اس کی قبر کو جنتی باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ آج لوگ موت سے ڈرتے ہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، مرنے کے بعد قبر میں تمہاری خدا کی قسم روشنی ہی روشنی ہوگی۔ میں بتا یہ رہا تھا یہ وہی قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ حضرات ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، روزانہ سورہ ملک پڑھنا چاہیے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنی چاہیے، ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنا چاہیے اور روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھنی چاہیے، روزانہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے۔ حضرات ہم قرآن سے محبت کریں گے تو یہی قرآن ہمارے دنیا میں بھی کام آئے گا۔ ہم قرآن پڑھیں گے یہی قرآن بعد مرنے کے قبر میں کام آئے گا۔ ہم قرآن پڑھیں گے یہی قرآن کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ ایک شخص کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، قرآن آئے گا رب کی بارگاہ میں آ کر کہے گا اے مولا یہ جو تیرا بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اے مولا جب پوری دنیا سوتی تھی تو یہ رات میں اٹھ کے میری تلاوت کرتا تھا، مولا تلاوت کرنا تو دور کی بات مجھ کو اپنے سینے سے لگاتا تھا، مولا مجھ کو چوما کرتا تھا۔ رب فرمائے گا قرآن چاہتا کیا ہے؟ تو قرآن عرض کرے گا مولا میں یہ چاہتا ہوں جتنے میرے پڑھنے والے ہیں انہیں اس وقت انہیں جنت کا پروانہ عطا فرما اور قیامت میں انہیں عزت عطا فرما۔ پتہ چلتا ہے حضرات دنیا میں قرآن سے محبت کی ہوگی، دنیا میں قرآن کو پڑھا ہوگا، یہی قرآن ہر وقت ہمارے کام آئے گا۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے نام نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا، طوفان دیکھتا رہا میں پار ہو گیا، قرآن جب بھی کھول کے دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا، قرآن جب بھی کھول کے دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا۔ محفل میں بیٹھے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں اسی نبی سے محبت کرنی چاہیے، اسی نبی سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، رسول پاک کی ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، بس چند منٹ میں بتا دوں اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھا دوں۔ حضرات یہ وہ مہینہ ہے مقدس اور برکتوں والا، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج سے نوازا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج سے نوازا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے، حدیث پاک سنیں، میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، سنیں میرے تمام بزرگ دوست و احباب، آقا کی حدیث سنیں اور بس اس کے بعد ایک شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آؤ ذرا توجہ کے
ساتھ سنیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج سے نوازا تو میں نے اللہ تعالیٰ کو اتنا حسین پایا، اتنا خوبصورت پایا، اتنا لاجواب پایا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں نے اپنے رب کو اتنا لاجواب پایا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اتنا لاجواب بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو پھر وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر آواز آئی محبوب اور قریب آئیے، محبوب اور قریب آئیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے مونڈھے پہ رکھا، میرے شانے پہ رکھا۔ نبی فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پہ رکھا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا سینہ اتنا روشن ہوا، میرا سینہ اتنا روشن ہوا، جو کچھ ساتوں آسمان میں تھا، جو کچھ ساتوں زمین میں تھا، نبی فرماتے ہیں میں نے سب کو جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ بول دو سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جو کچھ ساتوں زمین میں تھا، جو کچھ ساتوں زمین میں تھا، جو کچھ ساتوں آسمان میں تھا، نبی فرماتے ہیں میں نے سب کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ اب ذرا بتاؤ اس وقت کیا کوئی چیز میرے نبی سے بچی تھی؟ مکے کی زمین نہیں، مدینے کی زمین نہیں۔ آپ اور ہم اگرچہ ہم پیدا نہیں ہوئے، ہماری روحیں وہاں پر موجود تھی۔ خدا کی قسم ہم کتنے شان والے ہیں، ہمارا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، ہمیں اسی نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ آخری جملہ تقریر کا سنیں حضرات، ہر چیز کو دیکھنا آسان ہے، آسمان کو دیکھنا آسان، زمین کو دیکھنا آسان، ہر چیز کو دیکھنا آسان، سب کو دیکھنا آسان ہے، مگر رب کو دیکھنا آسان نہیں ہے۔ ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ سب کو دیکھنا آسان ہے، رب کو دیکھنا آسان ہے، لوگوں آسان نہیں ہے۔ لوگوں نے حضرت آدم سے پوچھا کیا رب کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کیا رب کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں فرشتوں سے سنا ہے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کیا رب کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھ نہ سکا، دیکھنا چاہتا تھا دیکھ نہ سکا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کیا رب کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں فرشتوں نے بتایا ہے۔ لیکن جب میرے نبی سے سوال کیا گیا کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ خدا کی قسم میرے آقا کو جلال آ گیا اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری قوم کان کھول کر سن لے، وہ پچھلے انبیاء ہوں گے جنہیں فرشتوں نے بتایا ہے، لیکن میں نے 33 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ عرش پہ جا کے خدا کو دیکھا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی؟ دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، فرد محتاج سے مانگتا کون ہے؟ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے؟ میرے نبی کی شان ہے۔ آج اسی نبی کی ہم محفل میں بیٹھے ہیں۔ حضرات سب کو دیکھنا آسان ہے مگر رب کو دیکھنا آسان نہیں۔ جس نے رب کو دیکھ لیا اس نے سب کو دیکھ لیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔